کائنات کے عام انسان کا پانی نہیں ہے. یہی بات تو نصیر ملت لکھی تھی نا کہ حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ. حضور کی امت کو کس بات میں الجھانا؟ کبھی حضور کی امت کو یہ بات میں الجھاتا ہے کہ حاضر ناظر ہے، کبھی کہتے سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کبھی کہتے نبی غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. گھر کے تاجدار نے ہار اس میں نصیب کا بازو پکڑا، فرمایا میری بات سن، میرے علی کا پوتا تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے ربوں کو چھپائے ہوئے ہیں. آج اگر تیرا پوتا سلامت تھا اور میرا پوتا سلامت تھا، یہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، نہ تیری باتوں کی وجہ سے ہے، نہ قاری کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے، نہ کسی کے علم کی وجہ سے ہے. اگر آج ہمارے چہرے سلامت ہے کوئی اور سبب نہیں ہے، صرف ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. امام الانبیاء کی جلوہ گری ہے، اس وجہ سے آج چہرے بچے، وغیرہ چھوٹا گناہ ہوتا چہرے پہ لکھا جاتا تھا پہلی امتوں کا، اور اگر بڑا گناہ ہوتا شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. مگر آج حضور کی امت شراب بھی پی رہی ہے. شرابی نہیں ہے، ہر گلی میں شرابی مل جاتے ہیں. شراب حضور کی امت کے لوگ پی رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، سود جیسی محنت کر کے ہم سے آنے جان کر رہے ہیں، رشوت جیسا کاروبار کر رہے ہیں، بھائی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، بہنوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں کو کہا، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں نے اپنا سر تو دور کی بات اپنے جسم بھی ننگے کر لیے، اس حد تک جا پہنچے. مگر یہ سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی شکلیں نہیں بگڑی. کیا سبب ہے؟ یہ کسی ملا کی وجہ سے نہیں، صرف رسول اللہ کی وجہ سے، صرف رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور امام الانبیاء کی جلوہ گری کی وجہ سے ہے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور وضو کرتے ہیں، میرے آقا کے جسم میں نبوت کے ساتھ ٹچ ہونے والا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. اور اس سے اگلا منظر کہتے ہیں، میں نے وہ بھی عجیب دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ امام الانبیاء کے مبارک منہ سے جو تھوک مبارک نکلتی ہے، بلغم مبارک نکلتی ہے. بندہ دنیا میں جس سے جتنی بڑی محبت کرتا ہو، جتنا محبت کا دعوے دار ہو، انسان کی فطرت میں وہ تھوک سے نفرت کرتا ہے. کسی کی بلغم سامنے پڑی ہو تو طبیعت کے اندر کراہیت آتی ہے، بندہ اسے دور بھاگتا ہے، بے شک سگے باپ کی کیوں نہ ہو. مگر عروہ بن مسعود صفی کہتے ہیں، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب امام الانبیاء تھوک پھینکتے ہیں، میرے آقا کے مبارک منہ سے وہ مبارک تھوک اور میرے آقا کی مبارک رطوبت میرے آقا کے منہ سے نکلتی ہے، صحابہ وہ رطوبت لے کر اپنے جسم بنا لیا کرتے ہیں. آپ بتائیں کائنات میں کسی نے کسی کے ساتھ اتنی محبت کی ہے؟ کوئی بندہ کسی کا تھوک لینا پسند نہیں کرتا، بے شک بندہ اپنے پیر سے بھی جتنی محبت کرتا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، سنا نہیں ہوگا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں، میں وہ چاہتا ہوں. عروہ بن مسعود صفی کہتے ہیں، میرے آقا کے مبارک منہ سے نکلنے والی رطوبت کو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اور ہاتھوں پہ لینے کے بعد پوچھا گیا، عروہ بن مسعود بتاؤ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس رطوبت کو پھر بعد جا کے پھینک دیتے تھے، کسی کپڑے کے ساتھ مان لیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پھر ہاتھوں پہ لیتے تھے. پھر ایسا کرنے کے بعد نا صحابہ اپنے چہروں پہ بن کر دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والی تھوک اور ہے، یہ محمد عربی کی مبارک رطوبت ہے. صحابہ اس مبارک تھوک کو، اس مبارک رطوبت کو اپنے چہروں پہ بال کے امام الانبیاء کی محبت اور حضور کی عزت اور عظمت کے راستے رہے تھے. اس سے آگے بڑھ جائیں اور کیا کرتے صحابہ؟ میرے آقا اپنے بال مبارک کٹوانے کے لیے حجام کے پاس جاتے ہیں. صحابہ میرے آقا کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں دائرہ بنا کے، اور میرے آقا کے مبارک سر سے جو ایک بال گرتا ہے، ایک ایک صحابی ایک ایک بال کے لیے دوڑتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں، لوگ اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں تاجدار کائنات کی مبارک بالوں سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اگر امام الانبیاء کا ایک بال مل جاتا اور ایک طرف پوری دنیا مل جاتی، ہمیں پوری دنیا کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنے اپنے آقا کا ایک بال مل جانے پہ ہم خوش ہوا کرتے تھے. اور حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ صحابہ بال کیوں لیتے تھے، حضور کے مبارک بال کیوں لیتے تھے؟ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا نا، جس بیمار کی بیماری سے طبیب بھی عاجز آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج ہے، تو پتہ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ اس مریض کو حضرت ام سلمہ کے گھر کا ایڈریس بتاتے ہیں. فرمایا ایسا کر مریض، ایسا کر، اگر دنیا کے سارے طبیب عاجز آ چکے ہیں اور ڈاکٹر کی دوائی کار کر نہیں گئی، تو پھر ایسا کرو ام سلمہ کے دروازوں پہ چلے جاؤ. وہ مریض پوچھتا وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ ام سلمہ کے پاس تاجدار کائنات کا ایک موی مبارک ہے، آقا کا ایک بال مبارک ہے. وہ مریض پوچھتا میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ ام سلمہ کو کہو کسی پانی میں ڈال کر حضور کا مبارک بال نکال لے، تو وہ پانی پی لے،
امام الانبیاء کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ تیرا ظاہری بیماریاں بھی دور کر دے گا، تیری باطنی بیماریاں بھی دور کروا دے گا۔ اور میں سلمہ کے بعد مریض آتے، صحابہ کہتے ہیں میں سلمہ کے بعد مریض جاتے تھے، میرے آقا کا مبارک بال پانی میں ڈبو کر اس مریض کو پلایا جاتا، اس کی برکت سے اللہ اس مریض کی ظاہری بیماریاں بھی دور کر دیتا تھا، اس کی باطنی بیماریاں بھی دور کر دیتا تھا۔ آپ ایمان سے بتائیں سوچ کر کہ جس نبی کے مبارک جسم کے بال کی یہ عظمت ہے، بتاؤ ذات مصطفیٰ میں کتنی عظمتیں ہوں گی۔ جس نبی کے مبارک بال میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے، اتنی شان رکھی ہے کہ مریض کو پانی میں ڈبو کر پلایا جائے، وہ مریض کی ظاہری بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے، باطنی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ پھر ایمان سے بتاؤ اللہ نے ذات مصطفیٰ کو کائنات کے لیے کتنی رحمت بنا کے بھیجا ہوگا۔ اور یہی تو سبب ہے، قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میرے محبوب مجھے اس زمین کی قسم ہے جس زمین نے آپ کے مبارک قدموں کے بوسے لیے۔ اور اگر دنیا ساری رب کی ہے، ساری دنیا کا خالق بھی ہے، ساری دنیا کا مالک بھی ہے، لیکن دنیا کے کسی خطے کی قسم نہیں کھائی ہے، اس رب نے قسم کھائی ہے تو صرف اس زمین کی کھائی ہے جس زمین نے یار کے قدموں کے بوسے لے لیے ہیں۔ گویا کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں نبی کو اپنی جگہ کہتے ہو، نبی کو اپنی مصر کہتے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے میرے آقا کے مبارک پاؤں کے نیچے جو مٹی آ جائے دنیا بھر کی مٹی بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اسے امام الانبیاء کے مبارک قدمین شریفین طیبین طاہرین چومنے کا سب نصیب ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کا حال دیکھنے کے بعد حدیث میں نے عرض کر دی کہ صحابہ ایک کو ہوتا ہے وضو کے لیے سارے دوڑتے ہیں پانی لینے کے لیے، میرے آقا وضو کرتے ہیں زیادہ وضو کا پانی لے کے چہروں پہ مال لیتے ہیں، اور اگلا جملہ حضرت عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، آپ فرماتے ہیں میں بتاؤں تمہیں صحابہ وضو کے پانی کے لیے کیسے دوڑتے تھے؟ کہتے ہیں عجیب منظر تھا، صرف دوڑتے نہیں تھے، قالوا یقتتلون علی وضوئہ، کہنے لگا مجھے یہ گمان ہونے لگا، میں نے خوف محسوس کیا کہ صحابہ وضو کا پانی لینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں۔ نہ جانے صحابہ کو اس پانی سے کتنی محبت تھی، وہ پانی آب زمزم کا نہیں تھا، وہ پانی کسی اور مقدس مقام کا نہیں تھا، صحابہ دنیا کو بتا رہے تھے، نسبت مصطفیٰ کا احترام بتا رہے تھے، اور دنیا والوں جو پانی کملی والے کے جسم سے ٹیک ہو جائے وہ دنیا کے سارے پانیوں سے اندر حوالہ ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں جب صحابہ نے محبت کی نا، اور امام الانبیاء کی محبت ان کے سینے کے اندر جان گزی ہو گئی کہ حضور کے وضو کا پانی لے کر چہروں پہ مل رہے ہیں، میرے آقا کی مبارک رطوبت لے کر، حضور کی مبارک تھوک لے کر اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، حضور کے مبارک بال لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ پھر ایک دنیا نے منظر دیکھا کہ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی، یہ آخری روایت ہوئی اتنی دیر میں میری وقت ختم ہو جائے گا، حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی یہ میرے آقا کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا روم کا بادشاہ تھا، اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد نا حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی سے کہتا ہے یہ روایت سننا اور اپنے آپ کو بھی کسی پلڑے میں رکھ کے تولنا کہ میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، دعویٰ تو آپ کا بھی ہے اس کا، دعویٰ تو میرا بھی ہے اس کا، عشق بتایا نہیں جاتا، عشق نظر آتا ہے، وہ کبھی فیض آباد کے پل پہ نظر آتا ہے، کبھی یتیم خانہ چوک میں نظر آتا ہے، عشق بتانا نہیں پڑتا کہ الحمدللہ میں بھی عاشق ہوں، وہ ہمارے بابا سے فرما کرتے تھے یہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ میں بھی عاشق ہوں، عشق بولتا ہے، عشق نظر آتا ہے، جہاں عشق ہو نا حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی روم کا بادشاہ گرفتار کر لیتا ہے، گرفتار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی کو کہتا ہے کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں، حضور کی غلامی سے نکل آئیں، مرتد ہو جائیں، نصرانی ہو جائیں۔ عبداللہ بن حذافہ السامی کہنے لگے نہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پڑا، کلمہ قائم رہنے کے لیے پڑا، کٹ سکتا ہوں مگر دامن مصطفیٰ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور روم کا بادشاہ کہنے لگا عبداللہ بن حذافہ السامی سوچ لو، یہ شہادت کا ہے اقبال کی زبانی کہ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد جان چھوٹ جاتی ہے، ہمارے بابا جی فرما کرتے تھے اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جان چھوٹ جاتی تو پھر صحابہ کے وجود کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ کلمہ پڑھنے سے پھر آج کا مسلمان نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو چھٹی ہے، اور اگر کلمہ پڑھنے سے چھٹی ہو جاتی تو میرے امام الانبیاء کے سگا چچا جناب حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ نہ بنایا جاتا، حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ بنا دیا ظالموں نے، ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیے،
اور پوروں سے ان کی بہن نے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. دین بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دین کھانے پینے کا نام ہے, دین صرف ڈائی لگانے کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسلامی کو بادشاہ نے کا کلمہ چھوڑ دیں, سزا ملے گی, سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کا تاریخی جملہ تھا, آپ نے فرمایا بادشاہ حضور کا غلام ہوتا ہے, وہ بیان نہیں بدلتا. آپ نے کہا بادشاہ میری بات کان کھول کے سن لے, عبداللہ بن حذافہ اپنی جان دے سکتا ہے مگر محمد عربی کی زلفوں سے غداری نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا دیکھ لے, سوچ لے, دو آفت کی. اس نے کہا عرب کی بادشاہ آدھی بادشاہ تجھے دے دوں گا, آپ کی بادشاہ کا مالک عبداللہ تجھے بنا دوں گا, اور دوسری آفت تیرے لیے یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹی ہے, عرب میں جس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں, اس حسین و جمیل بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ الشامی نے اس بادشاہ کے ظالم بادشاہ کی دونوں آفت سنی. پہلی آفت سننے کے بعد جب اس نے کہا نا کہ آدھی عرب کی بادشاہ دوں گا, آپ نے فرمایا آدھا نہیں پورا دے دے, پھر پورا دے دے, پھر پورا دے دے. 3 بار آپ نے جملہ کہا. فرمایا تو آدھی کی بات کرتا ہے, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا کا دن کب تیری گلی میں. فرمایا ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھایا, ہماری نظر میں بادشاہ کی اوقات کیا ہے, تو بادشاہی کی آفر کرتا ہے ہمیں قبول ہی نہیں ہے, ہمارا بستر حضور کے شہر میں لگا. اس نے کہا پھر حسین و جمیل بیٹی بھی ہے, اس کا رشتہ بھی دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسلامی مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ میری بات سن کہ اب میری نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے آ چکے ہیں, امام الانبیاء کے حسن کا دیوانہ بن چکا ہوں, اور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی. اے عبداللہ بن حذافہ اسلامی, آپ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے گئے ہیں, نہ مجھے تخت چاہیے نہ تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے. اس نے کہا دونوں آفر ٹھکرا دیے ہم, پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ, سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کیا سزا دو گے؟ اس نے پتہ پہلی سزا جو دی نا, آج تو پرچے کا نام سن کے مجھ جیسا وہ دل کمرہ شروع کر دیتا ہے کہ ناموس رسالت کی اگر پرچہ ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے, مولانا صاحب جیل میں چلے جائیں گے, کھڑی لگ جائے گی, تھوڑا مسئلہ بن جائے گا. سارے غلام مجھ کو دعویٰ غلامی رسول کا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسلامی سے پتہ پہلے کیا کیا, اس نے لوہے کی کڑیاں مار. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسلامی کا جسم سے چھیننا شروع کیا, جسم کا گوشت اتر رہا ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے. وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ پوچھتا عبداللہ بتا کلمہ چھوڑنا یا نہیں. عبداللہ بن حذافہ اسلامی جسم سے نکلتے ہوئے خون کی اس ہلاکی کے اندر بھی جواب ایک ہی دیتے ہیں, بادشاہ میری بات کان کھول کے سن لے, عبداللہ جان دے سکتا ہے مگر کملی والے کا دل و ایمان نہیں دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ کا جسم چھینا جا رہا ہے. اس سزا کے بعد پتہ اس نے کیا کہا, پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد اور نشہ اترا ہے یا نہیں. اس نے کہا بابا یہ نشہ تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نہیں اترتا ہے. ہم یہ سنتے تھے نا کہ نشہ نہیں اترتا ہے, لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ممتاز حسین قادری کو, ممتاز حسین قادری کو جو نشہ کو سال مارکیٹ میں تھا, جب وہ پنجاب کے گورنر کو واسطے جہنم کر رہا تھا, 5 سال سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد بھی میرے ملت کا عظیم ہیرو مرشد اسلام بھی ہے اور ملت کا عظیم ہیرو بھی ہے. 5 سال سلاخوں میں رہنے کے بعد بھی جب ممتاز حسین قادری اپنے چھوٹے شہزادے کو چھوڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا تھا, غازی ملک ممتاز حسین قادری بھی یہی پیغام دے رہا تھا, ظالموں لبے بام بھی پکارا سردار کی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سردار کی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیرے دین کی لگن میں. فرمایا یہ نشہ تو نہیں اترتا, صحابہ نے جانے نہیں دی نشہ نہیں اترا. ممتاز حسین قادری پھانسی کا پتہ دیکھ کے اس نشے کو اتار دے گا, فرمایا نہیں اترتا. ممتاز قادری کا وہ نشہ نہیں اترا, پھانسی کے بندے پہ جا کے وہ دیوانہ جھول کر یہی صدا لگا رہا تھا جو بھی آپ بلند کر رہے ہیں. پھانسی کا بندہ سامنے تھا, عاشق رسول نے پھانسی کے بندے کو چوما, اپنے گلے میں ڈال کے ایک ہی بات کیا, آقا کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں میں. ہم ان کے ماننے والے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسلامی نے کہا نشہ نہیں اترتا. بات بڑی طویل بات ہے, میں بالکل اختصار کے ساتھ آخری جملے آپ کر رہا ہوں. اس نے کہا
جسم چھیلا جا چکا ہے, جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں, نہیں چھوڑتے. فرمایا نہیں چھوڑتا. اس نے پتہ اگلی بات کیا کی, اس نے کہا ایک دیگ میں تیل گرم کیا جائے. میں نے کہا یہاں پرچے کا نام سن کے ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا ایک دیگ میں تیل گرم کیا جائے, اور دیگ میں تیل گرم کر کے جب تیل کھولنے لگ جائے نا, پھر عبداللہ بن حذافہ سامی کو پکڑ کے لانا. میں دیکھتا ہوں کتنا کملی والے کا عاشق ہے, کتنا حضور سے محبت کا دعویدار ہے. دیگ گرم ہو جاتی ہے, آگ جل رہی ہے, تیل کھولنے لگا. بادشاہ وقت نے پتہ کیا کیا, اس نے ایک قیدی اور بھی اس کے پاس قیدی تھے, ایک قیدی کو پکڑا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی کے سامنے تیل میں ڈالا, بدل کے راکھ ہو گیا. اس نے کہا عبداللہ دیکھ لے, یہ منظر تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ جو میں نے اس قیدی کے ساتھ کیا نا, تیرے ساتھ بھی ہونے والا. حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی نے کہا میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں, جان دے سکتا ہوں مگر کملی والے کا ذرا ایمان نہیں دے سکتا. اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اس نے کہا پھر تیار ہو جاؤ. وہ اپنے قائدوں کو کہنے لگا ان کا جسم باندھو, ہاتھ باندھو, پاؤں باندھو. رسیوں میں جکڑ کے نا جب حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی کو دیگ میں ڈالنے لگے نا, حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کہنے لگا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ آئیے اس کا ایک ٹھکانے پہ آ چکا. میں تو اس سے پہلے بھی کہتا رہا اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے. اب یہ ماننا فرما پہلے مان جاتے تو ٹھیک نہیں تھا. اسے کہ رسیاں کھول دی جائیں. فرما عبداللہ بن حذافہ السامی کیوں روئے ہو, آپ سمجھ آئیے. فرما ظالم میرے رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دیگ میں کھولتا ہوا تیل دیکھ کر اپنی جان کے جانے کی وجہ سے رو رہا. فرما نہیں. فرما کس وجہ سے رو رہے ہو. فرما رو اس لیے رہا یہ ایک جان ہے, یہ ایک جان. توجہ سے سننا, میلاد مصطفیٰ کیا ہے اور امام الانبیاء کی عزت اور عظمت کا معاملہ کیا ہے, اور صحابہ نے جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری اپنے سینے میں جلائی تھی وہ عشق کیا تھا. فرما ظالم ابھی تو اس دیگ میں ڈالے گا, میری یہ ایک جان ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے مجھے ایک ایک جسم کے بال کے بدلے میں جان دی ہوتی تو میرے آقا کا نام لیتا رہتا, میں اپنے نبی کے نام پہ جان لوٹا سکتا تھا. یہ ایک جان ہے جو ابھی چلی جائے گی. میری طلب اور تمنا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے جسم کے ایک ایک رونگٹے کے بدلے میں جان دی ہوتی, اور تو کہتا عبداللہ اپنے نبی کے نام پہ لوٹا دو. میں ہر جان لوٹانے کے بعد بھی امام احمد رضا کی بولی میں یہ اعلان کرتا کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو نہ جہاں نہیں. یہ عشق ہوتا ہے جو عبداللہ بن حذافہ السامی نے پیش کیا, اور صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کملی والے کی عزت عظمت اور شان کی بات آئے پھر بیان پھانسی کا بندہ دیکھ کے بھی نہیں بدلا جاتا ہے. پھر سامنے دیکھ کے اندر تیل گرم کھول رہا ہو, بیان پھر بھی نہیں بدلا جاتا ہے. اور آسان کر کے آخری دو جملوں میں بات آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ نے حضور کی عزت اور عظمت کے پہرے داروں کی ایک لمبی فہرست صدیق اکبر سے شروع ہوتی ہے, غازی ممتاز قادری تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ. پھر غازی ممتاز حسین قادری سے چلتا ہے اس ویل چیئر والے بابے تک پہنچتا ہے جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر حضور کی امت کو ایک بات بتائی ہے. ساری دنیا مخالف ہوئی, ساری دنیا نے باتیں کی. توجہ سے وہ بابا اپنی زندگی میں کیا پیغام دیتا رہا کہ دنیا والوں امام الانبیاء کی عزت اور عظمت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ کل قیامت کے دن گنہگار بھٹ جائے گا, مگر دین مصطفیٰ کا غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. بڑے بڑے گنہگار مجھ جیسے گنہگار جب حضور دامن شفاعت پھیلائیں گے نا, حضور دامن شفاعت پھیلائیں گے تو مجھ جیسے بڑے بڑے گنہگار حضور کے دامن کرم سے لپٹ کے جنت میں چلے جائیں گے, گنہگار بچ جائیں گے. لیکن جس نے دین مصطفیٰ سے غداری کی ہوگی اور امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ امام الانبیاء کی عزت اور عظمت کے لیے نہیں کھڑا ہوگا, کل قیامت کے دن اس بندے کی کوئی بچت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس وجہ سے اپنی زندگی میں میلاد مصطفیٰ منا کر اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ ہم وقت آنے پر میلاد بھی منائیں گے, اور جب میلاد والے نبی کی عزت پر حملہ ہو جائے تو ہم پھر رات کا پل بھی سجائیں گے. یہ بات اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے, اور اگر میلاد والے نبی کی عزت پر حملہ ہو جائے تو فیضآباد کے پل پر ایسی تاریخ رقم کریں گے جو ہمارے قائد محترم فرماتے ہیں کہ جو تاریخ نہ ہم بھول سکتے ہیں نہ ہمارا دشمن بھول سکتا ہے. یہ فیضآباد کے پل پر ایک داستان ہے, عشق و محبت کی داستان جو صدیق اکبر سے شروع ہوئی اور فیضآباد کے پل پہ ختم ہوئی ہے. یہ ایک داستان ہے, اس داستان کو نہ ہمارا دشمن بھول سکتا ہے نہ ہم بھول سکتے ہیں. آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی پاکیزہ مجلس میں اس عزم کے ساتھ اٹھی ہے
کہ ہم میلاد بھی منائیں گے اور میلاد والے نبی کی عزت پر اگر حملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ہم اپنی جانیں اپنے پاک نبی پہ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ہاتھ نیچے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے ووٹ تو آپ سے نہیں مانگا ہے، میں نے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ بات ذہن میں رکھنا، عزت مصطفیٰ اتنا اونچا کرتی ہے۔ ایک کانسٹیبل ہو نا، ایک کانسٹیبل پولیس والے کی آپ کے ملک میں کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ ہمارے ادارے ہیں، جتنے ادارے اس ملک کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے یہ بڑے محترم ہیں، وہ خواہ پولیس کے ہوں، رینجر کے ہوں، پاک فوج کے ادارے ہوں، لیکن ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں کانسٹیبل کو؟ آپ کے ملک میں کانسٹیبل تھا اور آپ کی پنڈی کا تھا، آپ ایمان سے بتائیں اس کانسٹیبل کے جنازے پر لوگ پھول کی بتیاں نچھاور کر کے اس ایمبولینس کو کیوں چوم رہے تھے؟ اقبال اعلان کر رہا تھا اس بات کا کہ ایک طرف وہ تھے جن کے پاس اقتدار بھی تھا، جن کے پاس سب کچھ تھا، ان پر اس دن لعنتیں برس رہی تھی، اور ممتاز حسین قاضی کی ایمبولینس کو لوگ چوم رہے تھے۔ آج بھی ممتاز حسین قاضی کی قبر پر سلام پڑھنے والوں کا ہجوم ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے۔ اقبال سے پوچھیے، اقبال ایک کانسٹیبل، نہ قرآن کا حافظ، نہ قاری، نہ شیخ الحدیث، نہ مفتی، اتنی عزت کیوں ملی؟ اقبال کہتا اس کا ایک ہی سبب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم بھی تیرے۔ بس یہ امام الانبیاء کی غلامی ہے، حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے جو اس دنیا میں بھی عزت ادا کرتی ہے۔ اس لیے تو ہمارے بابا جی فرما کرتے تھے کہ حضور کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کر کے جائیں کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا ہے۔ بس حضور فرماتے میرا غلام آیا، بات بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منا کر حضور کی عزت اور عظمت کی پائیداری نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت کے لیے اللہ ہمیں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اس پیغام کے ساتھ کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے، لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔